بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ ہم نے کل سبق پڑھا تھا کہ چند متحرک حروف مل جائیں تو وہ لفظ بنتا ہے، اور لفظ اگر معنی دار ہے تو مستعمل، اگر لفظ معنی دار نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو وہ لفظ مہمل کہلاتا ہے۔ اور جو معنی دار لفظ ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی تعریف یہی ہے کہ وہ معنی دار ہو۔ اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم، فعل، حرف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، نہ اسم کا پتہ ہے، نہ فعل کا، نہ حرف کا۔ حالانکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی جب حکومت تھی تو قومی زبان جو ہوتی تھی، دفتری زبان جو ہوتی تھی، وہ عربی اور فارسی ہوا کرتی تھی۔ آج فارسی تو جا کو جا، ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی۔ بانگ درا کو پڑھ لو، معنی سمجھ نہیں آتا، پہلے پڑھنا نہیں آتا۔ بال جبریل کو پڑھ لو، ضرب کلیم کو پڑھ لو، تو ان کو پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر سہل نہ ہوں تجھ پہ زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہمیں کم از کم اپنی اردو زبان پہ تو عبور ہونا چاہیے۔ اسم، جیسے کل میں نے بتایا تھا، اسم کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں آ جائے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو نہ ملانا پڑے۔ جیسے مسجد، ہم نے کہا مفرد لفظ ہے، کلمہ ہے، پتہ چل گیا کہ سجدے کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ بیت اللہ، پتہ چل گیا اللہ کا گھر۔ مینار، پتہ چل گیا مینار ہے۔ عبداللہ، تو یعنی اس کے اندر بغیر کسی ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ فعل بھی اسی طریقے سے ہے، جو بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے، لیکن 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو۔ اور جیسے کہ گفتن سے گفت، رفتن سے رفت، آمدن سے آمد، نشستن سے نشست، برخاستن سے برخاست، یہ سارے کے سارے فعل ہیں۔ اور اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر بھی ناصرہ، عالمہ، فاتحہ، شاروفہ، کاروما، یہ سارے کے سارے جو ہیں نا، یہ فعل کہلاتے ہیں۔ اور فعل کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی، کسی کام کو یا کسی عمل کو کہتے ہیں۔ اور حرف، فرمایا حرف وہ ہے جو بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، یعنی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہم ملائیں گے تو فرمایا کہ پھر حرف کا معنی سمجھ میں آئے گا، ادروائز حرف کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اکیلا ہو، جیسے کہ باؤ، تاؤ، کاف و لام و واؤ، منزو مز خلا، یہ سارے کے سارے حروف ہیں۔ اور حروف کی بڑی قسمیں ہیں، جیسے اسم کی بڑی قسمیں ہیں، فعل کی بڑی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے حروف کی بڑی قسمیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کے بتائیں گے۔ جیسے اردو کے اندر کا ہے، کی ہے، کے ہے، میں ہے، یہ سارے حروف ہیں۔ اب کا کرتے رہیں، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ عربی زبان کے اندر بھی ایسے حروف ہیں کہ جن کو بغیر ملائے دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ حروف جارہ میں نے آپ کو بتا دیے۔
تو گویا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ جو بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں آ جائے، اور فعل وہ جو بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں آ جائے، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اور حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرف ملانا پڑتا ہے۔ فرمایا زمانے 3 ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر ہم اسی مضمون پہ بحث کریں گے، ماضی، حال اور مستقبل کے اندر، اور آگے سلسلے کو چلائیں گے۔ اور اس چینل کو آپ دیکھیں، بچوں کو دکھائیں، اور یہ جو طلباء ہوتے ہیں نا مدرسے کے، وہ تو ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چیزیں معمولی ہیں، لیکن ہمارے لیے، ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے، ایک مدرس کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ھذا ھو المرام، الا تبقی المرام، واللہ عالم بحقیقت الکلام۔